الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی ابتہیت الحامی العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، آسمان ولایت و امامت کی 11ویں کڑی امام حسن اصغری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر میں آپ تمام ناظرین کو اور بالخصوص امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں ان کے بابا کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک خداوند عالم روئے زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں کیا، یعنی ہر دور میں ہر انسانوں کے لیے اپنے ایک رہبر کو معین کیا ہے تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں اور ہمیں گمراہی سے نجات دلا سکیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ خداوند عالم نے صرف ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا، اپنی سب مخلوقاتوں سے افضل نہیں بنایا، بلکہ ہماری ہدایتوں کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جاری رکھے گا۔ تو خداوند عالم نے پہلے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ بھیجا تاکہ وہ ہمیں گمراہیوں سے نجات دلا سکیں۔ تو عزیزان گرامی، ان ہادیوں میں سے ایک ہادی ذات امام حسن اصغری علیہ السلام ہے، جو روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا کی حجت بن کر آئیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن اصغری علیہ السلام جن کی آج شہادت بھی ہے، تو میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور امام حسن اصغری علیہ السلام نے اپنے بعد کے جانشین کو معین کیا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گی، اور امام حسن اصغری علیہ السلام کی سیرت کو بیان کروں گی آپ کی خدمت میں۔ تو امام حسن اصغری علیہ السلام کی اگر حالات زندگی کو دیکھیں تو عزیزان گرامی، امام حسن اصغری علیہ السلام اور کی زندگی میں 6 حکمران گزرے ہیں، جن میں سے 3 حکمران مولا کی دور امامت میں گزرے ہیں، معتز، معتدی اور معتمد۔ یہ 3 حکمران بنی عباس کے مولا کی دور امامت میں گزرے ہیں، اور یہ بھی بنی امیہ کی طرح ظالم اور جابر اور اقتدار کے لالچی تھے۔ تو انہوں نے بھی ائمہ علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے اور جبر و تشدد سے یہ حکومت حاصل کی ہے۔ پر عزیزان گرامی، ہمارے 3 ائمہ معصومین علیہ السلام، 3 امام جو بہت مظلوم ہے، ان کی زندگی اور ان کے حالات، ان کا دور بہت گھٹن والا گزرا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام
جن کو یہ 3 امام وہ امام ہیں جن کے نہ صرف حالات گھٹن والے گزرے، اتنے سخت حالات تھے کہ ان 3 اماموں کو لوگوں نے بہت کم عمر میں شہید کر دیا گیا۔ امام محمد تقی کو صرف اور صرف 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، اور امام علی نقی علیہ السلام کو 41 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی کوئی بڑی عمر نہیں ہے، مولا کو فقط اور فقط 41 عمر میں شہید کر دیا گیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو تو صرف اور صرف 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 اماموں کی زندگی بہت زیادہ تکلیف اور گھٹن والی تھی۔ اس کی علت اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ مہدویت کا عقیدہ، یعنی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام لوگوں میں مہدویت کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے تھے، آمادہ کر رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا بلکہ ائمہ علیہ السلام سے لے کر ہر دور میں ہر انسانوں کے لیے ان کا ہادی ان کے سامنے تھا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین ایک ایسا آنے والا تھا جو پردہ غیبت میں چلا جائے گا، تو اس لیے یہ امام لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے تھے، لوگوں کو ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ اے انسانوں، اے چاہنے والوں، اب تمہارا امام ایسا آئے گا جو تمہارے درمیان نہیں ہوگا، لیکن ان کا فیض آپ تک پہنچے گا، تو آپ کو ان کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت زیادہ وکلاء تیار کیے، وکیل بنائے، اور مختلف شہروں میں اپنے وکیل بھیجتے رہے، تاکہ یہ ہر شہر میں، جیسے عراق ہوا، ایران، اور ہر ملک میں ہر شہر میں اپنے وکیل مولا نے بھیجے، اور ہر وکیل کو یہ سمجھایا، یہ تیار کیا کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو آمادہ کر سکے کہ اب ایسا امام آنے والا ہے جو غیبت میں چلا جائے گا، ان کا فیض آئے گا، ان کا فیض پہنچے گا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ اور جو ظالم اور جابر حکمران تھا، میں نے آپ کو بیان کیا تھے، معتز اور معتدی اور معتمر، خصوصی معتمر جو مولا کے دور امامت میں بھی زیادہ تھا، تو وہ مولا پر بہت ظلم، مولا پر کبھی قید خانے میں مولا کو ڈال دیتے تھے، کبھی گھر میں بھی تھے، تو محاصرے میں تھے۔ اس کی علت یہ تھی کہ ان لوگوں کو رسول خدا کی حدیث یاد تھی کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرا ایک بیٹا جو امام حسن عسکری کی نسل سے پیدا ہوگا، وہ جب بچہ پیدا ہوگا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظالموں کے تخت اور تاج کو الٹ کر دے گا۔ تو یہ حدیث رسول ان کو یاد تھی، تو یہ ان کو پتا تھا کہ امام حسن عسکری کی نسل سے یہ بچہ پیدا ہوگا، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بچہ پیدا ہو اور ان کے تخت و تاج تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ان لوگوں نے مولا کے اوپر پہرے دار ٹھہرائے۔ روایتوں میں ہے کہ یہاں تک عورتوں کو کنیز بنا کر مولا کے گھر میں بھیجتے تھے، اور تاکہ وہ جاسوسی کرے کہ کوئی عورت حاملہ تو نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ بھول گئے تھے کہ خداوند عالم نے ہر دور میں اپنی حجت کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ مہدی نبی عیسیٰ نبی کی صورت میں ہو، یا موسیٰ نبی کی صورت میں ہو، یا امام مہدی اجل اللہ تعالی فخر موسیٰ کی صورت میں ہو، خداوند عالم نے ہر دور میں اپنی حجت کی حفاظت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے لوگوں نے بہت مولا پہ پہرے ٹھہرائے، لیکن خداوند عالم نے اپنی حجت کی اس طرح حفاظت کی۔ روایتوں میں ہے کہ نیمے شعبان کی رات امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ کو کہا کہ اے پھوپھی اماں، آپ آج رات یہاں پہ ٹھہریے، کیونکہ خداوند عالم آج رات اپنے ایک حجت کو یہاں پر بھیجے گا، یعنی ان کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو جناب حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بیٹا، اے میرے بھائی، آپ کی کس زوجہ سے یہ بچہ متولد ہوگا؟ تو اس وقت مولا نے کہا کہ نرجس، جناب نرجس سے وہ میرا بچہ ہوگا۔ تو جناب حکیمہ کہتی ہے کہ میں پریشان تھی،
میں حالت اضطرار میں تھی، میں نرجس کے حجرے میں بیٹھی تھی، دیکھا کہ اچانک وہ نور کمرے میں پھیلنے لگا، وہ نور اتنا پھیلنے لگا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اچانک دیکھا وہ نور کم ہو گیا اور دیکھا کہ زمین پر ایک بچہ جو نور میں ہے وہ سجدہ خدا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ کئی عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس طرح اپنی حجت کی حفاظت کر کے خداوند عالم نے روئے زمین کو حجت سے فیض سے نوازا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے سامنے مولا کی حالات زندگی اور مولا ہر امام نے اپنے بعد والے جانشین کا صریح طور پر تعین کیا ہے، تعارف کرایا ہے کہ میرے بعد یہ فلاں امام میرا جانشین ہوگا۔ تو اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی لوگوں کو مہدویت کا عقیدہ بھی بتایا ہے اور اپنے خاص چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ میرے بعد یہ تمہارا جانشین ہوگا، یہ میرا جانشین اور تمہارا امام ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ امام کا چاہنے والا احمد تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ مولا کے گھر جاؤں اور مولا سے یہ پوچھ سکوں کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا۔ تو اس وقت یہ مولا کے جب گھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کرنے سے پہلے امام نے کہا کہ اے احمد، خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو آدم سے لے کر آج تک روئے زمین کو کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رکھا اور نہ ہی قیامت تک رکھے گا۔ اے احمد، خداوند عالم اپنی حجتوں کے ذریعے روئے زمین والوں سے بلائیں دور کرتا ہے، بارش برساتا ہے اور رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اس وقت احمد کہتا ہے کہ مولا اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان جاؤں تو آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو مولا وہ کہتے ہیں، مولا کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ مولا اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو مولا کے دست مبارک پر ایک 3 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ تو وہ مولا ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اے احمد، اگر آپ خدا کے نزدیک اور ان حجتوں کے نزدیک معتبر اور معزز نہ ہوتے تو کبھی بھی میں اس بچے کو آپ کو نہ دکھاتا۔ اے احمد، خود یہ بچہ کو یہ محمد کے نام جیسا ہے، ان کا نام پیغمبر کا نام ہے، ان کی کنیت پیغمبر کی کنیت ہے اور یہ بچہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو وہ مولا کے چاہنے والا کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اے مولا، تو میرے دل کے اطمینان کے لیے کوئی نشانی؟ عزیزان گرامی، یہ حجت خدا ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا میری مزید اطمینان کے لیے کوئی نشانی؟ تو اس وقت وہ بچہ جو 3 سال کا تھا تو وہ اپنی زبان مبارک سے فصیح عربی زبان سے کہنے لگا کہ میں ہی خدا کی طرف سے بقیت اللہ ہوں، میں ہی خدا کا ہادی ہوں اور میں ہی خدا کی حجت ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس طرح اللہ نے تعارف کرایا ہے اور اپنے خاص اصحاب کو بتایا ہے کہ اپنے میرے بعد یہ تمہارا جانشین ہے، یہ تمہارا امام ہے، ان کی پیروی کرنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مولا نے اس طرح تعارف کرایا ہے۔ اور اگر مولا ہمارے تمام معصومین سے جس طرح وہ خداوند عالم سے محبت کرتے ہیں تو خداوند عالم بھی ان سے محبت کرتا ہے اور خداوند عالم نے انہیں اپنا خاص فیض سے نوازا ہے اور انہیں معجزات عطا کیے ہیں، انہیں کرامات عطا کی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سامرہ میں شدید قحط پڑ گیا، تو جب قحط آ جاتا ہے تو جو معتمد ہوتا ہے اس وقت کا حکمران تو لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم نماز استسقاء جاؤ پڑھو، یہ طلب باران کے لیے یعنی بارش برسنے کے لیے دعا یہ نماز ہے۔ تو وہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ وہ پڑھو، تو لوگ جاتے ہیں، 3 دن صحرا میں نماز پڑھتے ہیں لیکن بارش نہیں برستی۔
تو یہاں پہ وہاں پہ عیسائی ہوتے ہیں، وہ عیسائی اپنے رہنما جاسلیق کے ساتھ آتے ہیں، کچھ راہب والا لڑکا آتا ہے جو رہنما ہوتا ہے، راہبوں کے ساتھ وہ دعا مانگتا ہے، ایک راہب دعا مانگتا ہے تو بارش برسنے لگتی ہے، ایک دن بارش برستی ہے، دوسرے دن وہ دعا مانگتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، تو لوگ ان سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں یہ شک اور تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ دین عیسائیت ہی حق پہ ہے۔ جب یہ خبر یہ معتمد کو پڑی تو وہ فوراً اپنا بندہ ایک مولا کی طرف بھیجتا ہے، مولا قید خانے میں تھے۔ جب مولا آتے ہیں تو معتمد کیا کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، آپ کی جد کی امت گمراہ ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ظاہری کرسی پر تھے، یہ حکمرانی کر رہے تھے، لیکن ان کو حقیقت کا پتہ تھا کہ رسول کے جانشین یہی ہے، اصلی حقدار یہی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے نانا کی امت گمراہ ہو رہی ہے، آپ ہی انہیں ہدایت دیں۔ تو مولا کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ صحرا چلے۔ جب وہ عیسائی بھی آتے ہیں اور مولا بھی لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو جب وہ عیسائی آتے ہیں اپنے راہبوں کے ساتھ، ایک راہب جب دعا مانگتا ہے تو وہ معمول کے مطابق بارش برسنے لگتی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو مولا کہتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ فلاں راہب کے پاس جو ایک ہڈی ہے وہ لے کر آؤ۔ جب وہ ہڈی لے کر آتے ہیں اور مولا وہ اس ہڈی کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں، تو پھر مولا حکم دیتے ہیں کہ اس راہب کو کہتے ہیں کہ اب دعا مانگو۔ وہ دعا مانگتا ہے تو بارش نہیں برستی، تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور مولا کو دیکھتے ہیں۔ تو معتمد پوچھتا ہے کہ یہ ہڈی کس کی ہے؟ تو اس وقت مولا کہتے ہیں کہ یہ ہڈی ایک پیغمبر خدا کی ہے جس کو اس نے ان کی قبر سے چرایا ہے، اور جب بھی یہ ہڈی زیر آسمان کے نیچے دیتے ہیں تو بارش برسنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب مولا کی تعریف اس وقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ ہی رسول کے جانشین ہیں اور آپ ہی خدا کی حجت ہیں۔ یہ ہوتے ہیں امام، اور یہ ہوتے ہیں خدا کے نمائندے جن پر خداوند عالم کا خاص فیض ہے، جن سے خداوند عالم نے محبت کی ہے، اور یہ بھی خداوند عالم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح خداوند عالم ان سے محبت کرتا ہے، یہ بھی خدا کی خاص عبادت اور لگاؤ کے ساتھ خدا سے عشق کرتے ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب عبادت پہ ہم نظر ڈالیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی آباء و اجداد کی طرح عبادت بھی خاص انداز سے کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب امام عبادت کرتے تھے تو سب کام اپنے چھوڑ کر نماز عبادت خدا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب امام نماز پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ لوگ اتنے شوق سے دیکھتے تھے اور سب کام چھوڑ کر مولا کی عبادت کو دیکھتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب مولا عبادت کرتے تھے کہ گمراہ اور گناہگار ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ صالح بن توصیف جو عباسیوں کا ایک نمائندہ تھا، ایک کارندہ تھا، تو وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی قید میں تھے صالح کی۔ تو عباسی کچھ کہتے ہیں کہ مولا جو قید خانے میں ہیں ان پر سختیاں بڑھا دی جائیں۔ تو جب وہ ایک ایسے افراد کو وہ صالح بھیجتا ہے جو بہت گنہگار اور شدید تشدد کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ جب وہ مولا کی قید خانے میں ان 2 افراد کو بھیجا جاتا ہے اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم حسن عسکری کو نعوذ باللہ تنگ کرو، ان کو اذیتیں دو۔ تو جب وہ 2 افراد جاتے ہیں جو بہت شدید اور شدت کرنے والے تھے، تشدد کرنے والے تھے، جب وہ جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہ صالح حکم دیتا ہے کہ ان 2 کو لے کر آؤ، جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں وہ عبادت خدا کر رہے ہیں۔ جب ان کو لایا جاتا ہے تو صالح بن توصیف کہتے ہیں کہ اے شخص تم پر وائے ہو، میں نے تمہیں بھیجا کہ حسن عسکری علیہ السلام پر تشدد کرو، تم کو ان کی سیرت کو اپنا کے آئے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تو وہ بہترین جملے کیا کہتے ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے بارے میں کیا کہیں جو دنوں کو روزے رکھتا ہے اور راتوں کو عبادتوں میں بسر کرتا ہے، جو فقط کلام کرتا ہے تو فقط خدا کی عبادت اور حمد و ثنا کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ہم کانپنے لگتے ہیں، ہم لرزنے لگتے ہیں، ہم ان پر کیسے تشدد کریں۔ واقعی عزیزان گرامی، یہ ہوتی ہے حقیقی عبادت۔
ہمارے چہاردہ معصومین سب عبادت خداوند عالم میں بسر کرتے تھے، اور ان کی زندگی فقط اور فقط انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کو گمراہیوں سے بچانا ان کا مقصد ہے۔ وہ خدا کے خاص نمائندے بن کر آئے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، دنیا والوں نے ان پر بہت ستم اور ظلم ڈھائے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ عزیزان گرامی، مولا کو قید خانے میں رکھا گیا، مولا کو بہت اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ ان ظالموں نے مولا کو زہر دیا۔ عزاداران امام حسن عسکری علیہ السلام، روایتوں میں ہے کہ مولا کو جب زہر دیا گیا نا، عزاداران امام، ہمارے 12 اماموں میں سے 2 حسن ہیں، ایک حسن مجتبی اور ایک ہے حسن عسکری علیہ السلام، دونوں کو زہر ملا، لیکن جو حسن مجتبی کو ملا نا، وہ زہر حلاہل تھا، یعنی جیسے ہی مولا کو وہ زہر ملا تو مولا کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے پارا پارا ہو گئے، لیکن مولا حسن عسکری علیہ السلام کو وہ زہر دیا گیا جو مولا کو فوراً مولا کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہوئے، لیکن مولا کو آہستہ آہستہ تکلیف دینے لگے، مولا کو تڑپا رہے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا تڑپے، تاکہ مولا تڑپ تڑپ کے مولا شہید ہو جائیں۔ مولا جب تڑپیں گے تو ان کا بیٹا جو پردہ غیبت میں ہے وہ آ جائے، ملعونوں کا یہ ارادہ تھا۔ عزاداران امام حسن جب مولا تڑپنے لگے تو مولا اپنے چاہنے والے کو کہتا ہے کہ میرا جگر جل رہا ہے، مجھے پانی دو۔ روایتوں میں ہے کہ جب مولا کو پانی دیا جاتا ہے تو پانی مولا کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مہدی کو بلائیں، فلاں حجرے میں بیٹھے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب مولا آتے ہیں، مولا مہدی، تو مولا حسن کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میرا جگر چھلنی ہو رہا ہے، میرا جگر جل رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاؤ۔ عزاداران امام حسن جب مولا مہدی اپنے بابا کو پانی پلاتے ہیں تو مولا حسن زاروں قطار گریا کرتے ہیں۔ میں کہوں گی اے مولا، آپ اس لیے گریا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ظالم آپ کے بچے 5 سال کے بچے کو یتیم کر رہے ہیں، لیکن اے مولا میں کہوں گی آپ کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ کا اس مولا کے حفاظت کرنے والا خدا ہے، لیکن ہائے غربت حسین کی بچی یتیمہ جو 4 سال کی ہے، جب مولا حسین ودا کر رہا ہے نا، مولا کو پتا ہے کہ کوئی انہیں تماچے مارے گا، کوئی انہیں تازیانے مارے گا۔ عزاداران امام حسن روایتوں میں ہے کہ جب مولا مہدی اپنے بابا کو دفن کر رہے ہیں، غسل و کفن دیتے ہیں، میں کہوں گی ہاں مولا، جن کے بیٹے ہوتے ہیں نا بابوں کو وہی دفناتے ہیں، لیکن ہائے غربت سید سجاد کی بیٹا ہے، لیکن مجبور اتنا ہے کہ نہ باپ کو غسل و کفن دے سکتا ہے، نہ دفنا سکتا ہے۔ عزاداران امام حسن روایتوں میں مولا شہید ہو جاتے ہیں۔ عزاداران امام حسین ایک روایت کے مطابق یہ لٹا ہوا قافلہ 8 ربیع الاول مدینے پہنچتا ہے۔ جب نہ مدینے کے قریب یہ قافلہ پہنچتا ہے، سیدہ زینب مدینے کے شہر کو دور سے دیکھ کر کہتی ہے اے بیٹا سجاد، یہ کون سا شہر ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، یہ نانا کا شہر مدینہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ زینب گریا کرتی ہے، ارے میں کہوں گی بی بی زینب نے تو اپنے نانا کا شہر بھی نہیں دیکھا صحیح طرح، لیکن ہائے
سیدہ زینب کو کبھی شام کی بازاروں میں پھرایا گیا، کبھی درباروں میں لے جایا گیا۔ عزاداران امام حسین روایتوں میں ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے، مولا سجاد بشیر ابن جزلم کو کہتے ہیں، بشیر جاؤ منادی دو، کہو کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا۔ جب یہ بشیر ندا دیتا ہے، ام المنین آتی ہے، کہتی ہے کہ اے بشیر، تم نے ابھی کہا کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا، میرے حسین کی خبر دو۔ بشیر کہتے ہیں قد قتل حسین، ارے حسین ذبح ہو گیا، حسین شہید ہو گیا۔ روایتوں میں بی بی گریہ کرتی ہے، بشیر کہتے ہیں بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی شہید ہو گیا۔ ام المنین نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا عباس شہید ہو گیا، مجھے یقین ہے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے مظلومیت، جب زینب اپنی ماں کی قبر پہ جاتی ہے نا، عزاداران امام حسین تڑپ کے کہتی ہے اماں۔ عزاداران امام حسین بیٹیوں کو اپنی ماں پہ بہت فخر ہوتا ہے، اپنے راز بیٹیاں ماں کو ہی بتاتی ہے، اپنی تکلیف بیٹیاں ماں کو ہی بتاتی ہے نا۔ سیدہ زینب ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے کہتی ہے اے اماں میری چادر چھن گئی، اے اماں تیرا حسین شہید ہو گیا۔ جب کرتا سیدہ زہرا کی قبر مطہر پہ رکھتی ہے، بی بی کی قبر ہلنے لگتی ہے۔ عزاداران امام حسین سیدہ زینب کہتی ہے اے اماں آپ کو یہ برداشت نہ ہوا، احکام کرتا نہ برداشت کر سکی، ارے میں نے تو 70 قدموں کی دوری پہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہمارے الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور بار الہ ہماری یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں، ہماری یہ گریہ اور مصائب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور بار الہ ہمیں سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو مولا علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عورتوں کو جناب زہرا اور زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے خدا کے آخری حجت اپنے ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔